آپ سب بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ مسیح یسوع کے بابرکت اور پرفضل نام میں خدا کا خادم ہوتا ہوا، آپ کا بھائی ہوتے ہوئے آپ سب کے لیے دعائے خیر چاہتا ہوں، سلامتی کی دعا دیتا ہوں۔ آپ کا بڑا ہوتے ہوئے، ایک کلیسیا کا انچارج ہوتے ہوئے، اور دعا ہے کہ ہر روز آپ کا دن یسوع مسیح میں بسر ہو اور یسوع مسیح کے ساتھ بسر ہو۔ روح کے تجربے، پاک روح کی معموری آپ کی زندگیوں کے اندر، اور نجات کی بڑی خوشی ہمیشہ آپ کی روحوں کے اندر جوش مارتی رہے۔ میرے عزیزو، لاسٹ سنڈے میں پنڈی اور اسلام آباد اور سیالکوٹ میں تھا۔ فیملی وزٹ تھے، جیسے ایز یوزول ہوتے ہیں، اور خدا کے روح نے کثرت سے کام کیا، اور اس طور سے خاندانوں کے اندر بحالی کا کام ہوا، نجات کا کام ہوا، جو صرف روح القدس کر سکتا ہے۔ نہ ہمارے تجربے، نہ ہماری سٹرگل، صرف پاک روح، اور پاک روح نے ایسا کیا۔ خداوند کا شکر ہو، لاسٹ سنڈے جو بردر سہیل صاحب نے پریچ کیا، بہت اچھی پریچنگ۔ پرسنل طور پر مجھے اور وہاں پر ہم جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے، ہم سب نے برکت پائی۔ خدا کا شکر ہو۔ آج خدا کے کلام مقدس میں سے جس بات پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کا فضل، گریس آف گاڈ، خدا کا فضل۔ اور بائبل کہتی ہے کہ یہ بے بیان ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اس قدر ایک بلیسنگ ہے، شفقت ہے، خدا کی مہربانی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں فضل کی، تو سمپل یہ فضل لفظ کو سمجھنے کے لیے کہ ہم جس چیز کے لائق نہیں وہ چیز ہمیں مل جائے، تو یہ فضل ہے، خدا کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اور بائبل، خدا کا کلام بیان کرتے چند ایک حوالے، لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 40 آیت میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے اندر جو کوالٹیز تھی، فزیکلی جب خداوند یسوع مسیح نے گرو کیا، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا بڑھنا، اس کا قوت پانا، حکمت سے معمور ہونا، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اور میری دعا ہے جتنے پیرنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے بچوں کی پرورش ایسی ہی ہو کہ وہ بڑھیں اور وہ قوت پائیں اور وہ حکمت سے معمور ہوں۔ آمین۔ یہ تو میری دعا ہے، لیکن اس کے لیے ایک سٹرگل ہے جو پرسنلی آپ کو کرنی پڑے گی، اور وہ سٹرگل یہ ہے کہ آپ کو خدا کا فضل ان کے لیے مانگنا بھی پڑے گا، اور ان کو وہ ایٹماسفیئر دینا پڑے گا کہ خدا کا فضل ان پر ہو۔ اور سمپل یہ کہ آپ کا مل کر عبادت کرنا، خدا کی ورشپ کرنا، خدا کے نام کو جلال دینا، اور ان کو مسیح کی کامل قربانی کے تعلق سے، خدا کے الہی منصوبوں کے تعلق سے، اور خدا کی محبت کے تعلق سے آپ نے ان کو بتانا ہے۔ اور جیسے جیسے وہ خدا کی قربت کو، خدا کی نجات کو، اس کے الہی منصوبوں کو، یسوع مسیح کی کامل قربانی کو، کہ وہ پاک تھا، وہ بے عیب تھا، وہ خدا تھا، اور وہ اس جگہ پر کھڑا ہوا جس جگہ پر میں نے اور آپ نے کھڑے ہونا تھا۔ اور یہ سب کچھ جب وہ جانیں گے تو وہ اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ میری زندگی پر خدا کا فضل ہے، مجھ پر خدا کا فضل ہے۔ اور بائبل، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایک شخص
جو گناہ کو لے کر اس دنیا کے اندر آیا، اور دوسرا شخص فضل کو اس دنیا میں لے کر آیا۔ اور کلام یہ بیان کرتا ہے، رومیو کے نام پالوس کا خط جو اس نے رومن چرچ کو لکھا، اور اس کے 6 باب کی 23 آیت کے اندر پالوس یہ بیان کرتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے دا گریس آف دا لارڈ از آور اٹرنل لائف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا فضل ہماری زندگی بن گیا۔ آمین۔ آدم کے وسیلے سے کیا آیا جی؟ گناہ آیا، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے کیا آیا؟ فضل آیا، اور اس فضل کے اندر کیا تھا؟ ہم سب کی زندگی تھی۔ اور اس زندگی کے لیے یسوع مسیح کو کیا کرنا پڑا؟ اسے پاک رہنا پڑا، پاک بن کر ہمیں ایک مثال دینی پڑی۔ وہ کمال وفاداری اور حکمت سے معمور۔ حکمت صرف یہ ہے، اکثر جب میں حکمت پہ پریچ کرتا ہوں، واٹ از وزڈم، تو وزڈم صرف یہ ہے آپ گناہ نہ کریں اور خدا کے خوف کے اندر رہیں، یہ وزڈم ہے۔ حکمت کو اگر ایک لفظ میں سمجھنا ہے تو وہ روح القدس ہے۔ اگر آپ کہتے کہ حکمت میری زندگی کے اندر ہے تو خدا کا فضل آپ پر ہے، اور حکمت اگر آپ کی زندگی میں ہے، خدا کا فضل اگر آپ کی زندگی میں ہے، تو آپ کو یسوع مسیح میں تجربے ملنا شروع ہوں گی۔ ابھی صبح میں اپنے ایک خاندان میں تھا، اور وہاں پر میں نے بتایا کہ کیسے خدا کا فضل ہمیں دکھاتا ہے خوابوں میں، رویا میں۔ اور جتنے دن میرے شارون کالونی میں اسلام آباد گزرے، پنڈی میں اپنی وائف کو، بردر سہیل صاحب کو، پریئر واریر کو یہ بتاتا رہا کہ کیسے تجربے پاک روح میں خدا کے فضل کے باعث، خدا کے فضل کے باعث یہ تجربے مل رہے ہیں۔ جیسے جیسے آپ پاکیزگی میں بڑھیں گے، آپ حکمت میں بڑھیں گے، آپ کو خدا کے فضل کے تجربے، نجات کے تجربے، فیوچر کے تجربے، خاندانوں کے اندر ان کی ضرورت کے تجربے، وہ کون سی باتیں ہیں جن سے خداوند میں خاندان مضبوط ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سی باتیں ہیں جنہوں نے خاندانوں کو خداوند میں کمزور کر دیا ہے۔ اور سنیے گا کلیسیا، اور وہ تمام میرے بھائی بہن جو مجھے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، I want to tell you، سنیے، اب یہ وہ وقت ہے جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، ابلیس کا زور خاندانوں پر ہوگا۔ وہ پوری کوشش کرے گا خاندانوں کو توڑنے کی، اور خاندانوں کے اندر خرابیاں پیدا کرے گا، شک پیدا کرے گا، خدا کے فضل سے نکالے گا خاندانوں کو اور ان کو برباد کرے گا۔ بی الرٹ۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حکمت سے معمور ہونا ہے، ایک ٹرن لینا ہے۔ جیسے زبور 119 کے اندر خدا کا بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند میں نے اپنی روشوں پر غور کیا اور اپنے قدم تیری شہادتوں کی طرف موڑے۔ You have to take that decision۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں for making your family so strong in Christ۔ اپنے خاندان کو آپ کیسے خدا میں محفوظ کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کریں کہ خدا کا فضل آپ کی اولاد پر ہو، اور وہ بڑھیں اور وہ قوت پائیں اور حکمت سے معمور ہوں، اور خدا کا فضل ان پر ہو، آپ کی فیملی کے اوپر خدا کی انوائنٹنگ ہو۔ You have to do it۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے، اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ایک بات جو پالوس نے عبرانیہ کی کلیسیا کو جب لکھی، تو اس نے ان کی مشکلات اور کلیسیا کی آزمائشیں، ان کے حالات، ان کی وہ ساری سٹرگل، ان کا خوف، نا امیدی جب وہ دیکھتا ہے تو وہ کلیسیا کو کہتا ہے، پس آؤ
इब्रानियों 4:16 आयत, बस आओ एक जगह पर चले, और वो जगह कौन सी है? वो जगह है फजल का तख्त, द थ्रोन ऑफ ग्रेस। आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें, फजल की तरफ दिलेरी करें, गुनाह से डरें, फजल की तरफ दिलेरी करें, फजल की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें। कौन सा फजल जी? और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। फजल क्या करता है? फजल आपकी मदद करता है जरूरत के वक्त। खुदा का फजल आपकी मदद करता है। और पौलुस कहता है, आओ उस तख्त की तरफ चलते हैं, उस फजल की तख्त की तरफ चलते हैं जो आपकी मदद करे जब आप आजमाइश के अंदर हैं, जब आप रुपए पैसे की कमी के अंदर हैं, आप किसी बीमारी के अंदर है, एक रोग लग गया है, डिप्रेशन के अंदर है, लोग आपकी मुखालफत करते हैं, और ये फजल ही है जो आपको खुदावंद यीशु मसीह में महफूज भी रखेगा और आपकी मदद करेगा। आमीन। ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा का फजल हम पर हुआ। कैसा फजल हम पर हुआ? मुकद्दसा मरियम कहती है कि ये फजल मुझ पर हुआ है। कैसा फजल मुझ पर हुआ? इट्स सो ग्रेस फॉर मी, फॉर माई हेवनली किंग, माई मास्टर। ये फजल मुझ पर हुआ। और बाइबल ये बयान करती है, जब खुदा का फजल जिंदगियों पर होता है तो लोगों की जिंदगियों के अंदर एक तब्दीली आती है। वो चैलेंजेस को कबूल करते हैं। बगैर फजल के आप किसी भी चैलेंज को कबूल नहीं कर सकते। अगर मुकद्दसा मरियम की जिंदगी पर खुदा का फजल हुआ है तो उसके पीछे एक चैलेंज था जो उसने कबूल करना था। उस चैलेंज के लिए खुदा ने उस पर फजल किया कि मेरा फजल तेरे साथ है, तो इस चैलेंज को कबूल कर। और आज हम ये कहे कि खुदा हमें तेरे फजल की जरूरत है, और मुखालफत जब हो, ऐब जो ये आपके खिलाफ हो, झूठी बातें आपके खिलाफ हो, प्रोपेगेंडे आपके खिलाफ हो, आप भी वैसे ही करना शुरू कर दे, तो इट मीन्स कि यू डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ ग्रेस। अभी फिर आप फजल के मायने को समझे ही नहीं। फजल ये है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये फजल आप पर है। हम सताए जाएंगे, हम दुआ करेंगे। हमारी ऐब जो होगी, हम उनके लिए बरकत चाहेंगे। हमें हर रोज अपनी खुदी का इनकार करना है और सलीब उठानी है और मसीह की पैरवी करनी है, मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि फजल हम पर हुआ है। ये बड़ा ही फजल कि हम सलीब उठाएं। क्या ये सलीब उठाना आसान काम है? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये बड़ा फजल उस पर हो, खुदा की बरकत उस पर हो, ये अनॉइंटिंग उस पर हो, एक बुलाहट उस पर हो, तो उस फजल के लिए चैलेंजेस कबूल करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज इंसान का, सबसे बड़ी आज जो गुलामी है ना इंसान की, वो उसकी आजादी है। आज इंसान अगर किसी चीज का गुलाम है ना, वो अपनी आजादी का गुलाम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस पर है। बच्चे क्यों कंट्रोल में रहते हैं? क्योंकि वो मां बाप के कंट्रोल में हैं। नौजवान और बड़े इसलिए गुनाह के अंदर ज्यादा हैं क्योंकि उन पर इख्तियार नहीं है। ना वो खुदा के इख्तियार में हैं, ना वो कलीसिया के इख्तियार में हैं, ना वो पासबान के इख्तियार में हैं, और ना ही वो खुदा के कलाम के इख्तियार के अंदर अपने आप को लेकर आते हैं। नो ग्रेस, खुदा का फजल हम पर हुआ।
मुकद्दसा मरियम पर खुदा का फजल हुआ तो उसने क्या किया जी, एक बहुत बड़े चैलेंज को मुकद्दसा मरियम ने, सेंट मैरी ने, उसने कबूल किया, क्योंकि ये फजल उस पर था कि वो उस आजमाइश में से भी गुजरेगी, एक ज़हनी कंडीशन में से भी गुजरेगी, लेकिन वो कर गुजरेगी क्योंकि खुदा उसके साथ होगा। मैं यूसुफ की लाइफ पे कल रात को जब गौर कर रहा था तो उसके भाई जब उसको कहते हैं, जब वो अपने बाप को दफन करके आते हैं मुल्क कनान के अंदर और वापस मिस्र में जब आते हैं तो वो सॉरी करते हैं और कहते हैं कि तेरे बाप ने ये कहा था कि अपने भाइयों का गुनाह माफ कर देना। और यूसुफ उनको ये सेंटेंस कहता है कि ये सब कुछ खुदा का मंसूबा था। और काश आप इस चीज को समझ जाएं कि हमारी जो मुखालफत है, बास का हमारे भाई बहन जिनसे हम कहें हेल्प अस और वो ना कर सके, इसके पीछे क्या खुदा का मंसूबा है। और ये बड़ा ही फजल यूसुफ की जिंदगी पर था, बावजूद कैद के, बावजूद झूठे इल्जामों के, बावजूद उन कैद के दुखों के अंदर वो खुदा में कायम रहा, वो मजबूत रहा, क्योंकि खुदा का फजल उस पर था, एक मंसूबे को वो जानता था। और जब तक हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की तरफ से कोई अवेयरनेस नहीं होती, आप खुदा के फजल में नहीं होते, आप उन मंसूबों को, उन बातों को, उन टेम्पटेशंस को, उन हालात को जिनमें से आप गुजर रहे हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आप भी मुखालफत करना शुरू कर देंगे, आप भी बोलना शुरू कर देंगे, आप भी एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर उस चीज की कायलियत पाई नहीं जाती कि ये खुदा का मंसूबा है, ये खुदा के प्लान्स में है, ये खुदा की तरफ से है। और ये फजल उन लोगों पर हुआ जिनके लिए बाइबल के अंदर जिनकी किताबें लिखी गई, जिनके नाम पर किताबें लिखी गई। और मैं ब्रदर इमैनुअल इस चीज पर बड़ा खुशी महसूस करता हूं जब मैं रूत का लफ्ज बाइबल में पढ़ता हूं, अय्यूब का लफ्ज बाइबल के अंदर पढ़ता हूं, हिजकिय्याह का लफ्ज, नेहमिया का और इस तरह के लीडर्स का, क्योंकि उनकी लाइफ, उनका लाइफ स्टाइल वही खुदा का कलाम बन गया। खुदा ने कहा यही मेरा कलाम है, रूत की लाइफ को लिख दो, आस्तर की लाइफ को लिख दो, अय्यूब की लाइफ को बयान कर दो। दिस इज द पार्ट ऑफ माय वर्ड, ये मेरे कलाम का हिस्सा है, क्योंकि उन पर बड़ा फजल हुआ है। बावजूद दुखों के, बावजूद आजमाइशों के, बावजूद डिप्रेशन के, बावजूद मुखालफत के, वो कायम रहे हैं, वो मजबूत रहे हैं, क्योंकि मेरा फजल इनकी जिंदगी पर था और इनके नाम पर किताबें लिखी गईं। उनकी लाइफ खुदा का कलाम बन गई। सो मेरे अजीजों, आज ये बड़ा चैलेंज मेरे लिए और आपके लिए है। अगर हमें जाति जूलियत के सामने जाकर खड़ा होना पड़ जाए कि वो जोरावर है और मैं कमजोर हूं, और दूसरे भी कहें, लोग भी ये कहे, बादशाह भी ये कहे कि तू बच्चा है और वो बचपन से जोरावर है, लेकिन जब तक खुदा का फजल हमारी जिंदगी में ना हो, खुदा के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे ना हो, नोबडी कैन स्टैंड बिफोर, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। और एक ही शख्स ने उसका सामना किया और उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि खुदा का फजल दाऊद की जिंदगी पर था। जानवरों से वो बचा है, वो बड़े बड़े हालात में से गुजरा है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस है कि खुदा के साथ उसके तजर्बे कैसे हैं, खुदा के साथ उसकी फेलोशिप कैसी है। और ये फजल जब तक हमारी जिंदगी में ना हो, हम जाति जूलियत का, हम अपने जज्बात के साथ भी नहीं लड़ सकते। खुदा का फजल बहुत बड़ी चीज है, और कलाम ये कहता है कि उसके फजल को हकीर ना जानो, नेवर, नाचीज ना जानो। ये बड़ा फजल है। अगर हम खुदा की बादशाही में एंटर होंगे ना, हम अपने कामों से, अपनी रास्तबाजी से, अपनी नेकियों से हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं होंगे। उसके अंदर हमारी जो एंट्रेंस है उसका रीजन क्या है? सिर्फ
خدا کا فضل ہے. اس کے فضل کے باعث ہم خدا کی بادشاہی کے اندر ایک وقت آئے گا ہم سب داخل ہوں گے. اور یہ سب کچھ خدا کی قدرت اور اس کے منصوبے، یسوع مسیح کا اس دنیا کے اندر آنا ایک الہی منصوبہ ہے. اور یہ منصوبے کے پیچھے کیا ہے جی؟ خدا کا فضل ہے. اگر آج تک ہم زندوں کی زمین پر ہیں تو اس میں بھی خدا کی کوئی مرضی ہے. خدا ایک پلان ہمارے لیے رکھتا ہے اور اس فضل میں وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے استعمال ہوں، اس کی خدمت کے اندر، اپنی فیملی کے لیے، اپنے کاموں کے لیے اور اپنی نجات کو تھامے رہنے کے لیے. ہم خداوند یسوع مسیح میں اس فضل کو لے کر خدا کی بادشاہی کا حصہ بنے. اور پالوس جب کلیسیا کو دعا دیتا ہے، اس نے جب رومن کلیسیا کو دعا دی تو 16 باب کی 9ویں آیت میں پالوس نے کہا، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جل کچلوائے گا، کچلوا دے گا. وہ تم پر غلبہ بخشے گا کہ تم اس پر غالب آؤ. پاک روح کی معموری، خدا کا فضل، خدا کی قدرت کہ ابلیس کے سارے کاموں پر غالب آؤ. اور روح القدس کے جو کام ہیں جو غلطیوں 5 باب کے اندر ہیں، نیکی، حلیمی، پرہیزگاری، پاکیزگی اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ وہ ساری باتیں جو خدا کے ساتھ وابستہ ہے، ان میں قائم رہو. اس الہی منصوبے کے اندر، اس الوہیم کے لیے، آسمان کے خدا کے لیے، اس قدرت کے مالک کے لیے ہم اس کے فضل کے اندر اس کے سارے کاموں کو بہتر طریقے سے راست بازی کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنی زندگیوں میں پوری طرح کام کرنے دیں. آمین. خدا کا فضل بیش بہا ہے. اور ابلیس اگر ہمارے پاؤں کے نیچے کچلا جاتا ہے، ہماری روشیں، ہمارے گناہ جن پر ہم غالب آتے ہیں، تو اس کا ریزن صرف ایک ہے اور وہ خدا کا فضل ہے جو ہم پر ہوا ہے. ایوب کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہتا. اس کی وائف بولتی ہے وہ قائم ہیں کیونکہ وہ خدا کے فضل میں ہے. دانیل ایک ہی رات کے اندر ایک بہت بڑے بھید کو لے لیتا ہے اور وہ بادشاہ سے کہتا ہے very same night I will receive all the secrets and I will tell you. کیونکہ وہ جانتا ہے مجھ پر، ہم پر، میرے رفیقوں پر، میری جماعت پر، میرے پریئر واریر پر خدا کا فضل ہے. اور وہ اپنے گھروں کے اندر، میں اپنے گھر کے اندر جب دعا کروں گا یہ بھید میری زندگی کے اندر کھل جائے گا. اس لیے کہ خدا کا فضل ہماری زندگیوں پر ہے. خدا کی دینداری، اس کی لائف سٹائل وہ ہم نے اپنائی ہوئی ہے اور اس فضل کے وسیلہ سے ہم ان بڑے بھیدوں کو جان لیں گے اور سمجھ لیں گے. یہ بڑا تجربہ جب میں پنڈی میں تھا خدا نے یہ دیا. جب پرسنل وقت، رات کی تاریکیوں میں خدا کے ساتھ وقت گزرا، خدا نے بڑے بھید، ریولیشن زندگی کے اندر کھولے. خاندانوں کے تعلق سے، جو حالات ان دنوں چل رہے ہیں ان کے تعلق سے، کلیسیا کے تعلق سے. اور وہ آج کافی معاملات، کافی باتیں چرچ کے بعد لیڈرشپ جب یہاں پر ہوں گی ان کے تعلق سے، ان تمام باتوں کے تعلق سے I love to discuss with them. سو بہت ضروری ہے یہ وہ وقت جس میں ہم داخل ہیں، ہم خدا کے فضل کو اپنی زندگی میں لیں، اپنے خاندانوں کو مضبوط کریں، اپنی لائف کو پرسنلی خدا میں مضبوط کریں اور ایک بہتر زندگی بسر کریں. آسمانی رویا آپ کی زندگی کے اندر ہو. خدا کا فضل ہمیشہ ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر رہے. میری دل سے دعا ہے آپ خدا کے فضل میں ہر ایک نئے دن کے اندر ایک بابرکت، پورا اچھا اور بابرکت اور روحانی دن بسر کریں. آمین. God bless you. Praise the Lord.